الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز خواتین، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے دین کی باتیں کچھ دیر سننے اور کہنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک عظیم نیکی کی توفیق نصیب ہوئی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت فرماتے ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ تعالی جس بندے سے یا جس بندی سے محبت فرماتے ہیں، جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نیکی کی توفیق عطا فرمائی اور یہاں جمع ہو کر کچھ دیر اللہ کے دین کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے اللہ نے ہمیں موقع نصیب فرمایا۔ محترم خواتین، یہ محنت بحمد اللہ ساری دنیا میں ہو رہی ہے۔ ایک طرف
مکاتب کے نظام کو قائم کر کے ہمارے اہل اللہ اکابرین علماء صلحاء بزرگان دین نے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی حفاظت کی فکر فرمائی ہے، تو دوسری طرف ہمارے علماء صلحاء نے عورتوں کے لیے مدرسے قائم کر کے اور اسی طرح مہینے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ جس طرح سے سہولتیں ہیں اس طرح سے عورتوں تک بھی دین کی باتوں کو پہنچانے کا نظام قائم کر کے ماشاءاللہ دین کی بہت بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس کا بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بیان رکھا گیا، عورتیں جمع ہوئیں اور سن کر کے چلی گئیں، تقریر کرنے والے تقریر کر کے چلے گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے ماشاءاللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے، عورتوں کے اندر دین آ رہا ہے، ان کے اندر اللہ کے احکام پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، حرام اور حلال کی تمیز کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور بعضی اللہ کی نیک بندیاں تو تہجد گزار بن گئیں۔ ان محنتوں سے اور اللہ کی توفیق اور ہدایت سے بعضی اللہ کی نیک بندیاں تو تہجد گزار اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی، اللہ کا ذکر کرنے والی بن گئیں ان محنتوں سے۔ لہذا یہ محنتیں کوئی بیکار اور ضائع نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک ان محنتوں کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس پر محنت کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ لہذا اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس علاقے میں بھی ہمارے بڑوں میں، علماء میں، صلحاء میں اور دین کا درد رکھنے والے نوجوانوں اور احباب میں اللہ نے اس کی فکر کو پیدا فرمایا، اور انہوں نے اس طرح کے اجتماعات اور اس طرح کی مجلسیں انہوں نے قائم کی، ایک نیک اور مخلصانہ جذبے کے تحت کہ جس طرح مرد حضرات دین پر چلتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں مسجد میں آ کر، اسی طرح عورتیں بھی دین پر چلنے والی ہو جائیں اور اپنے گھروں میں وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی، اللہ کا ذکر کرنے والی، گناہوں سے بچنے والی ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو قیامت تک کے لیے قائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اس کے پیچھے محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ محترم خواتین، اس وقت مجھے بتانا یہ ہے کہ گزشتہ سالوں سے اور اس سے پہلے والے دنوں سے آج کے ایام میں کچھ زیادہ ہی پریشانیاں، مصیبتیں، حالات اور اس طرح کی چیزیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کتنے احباب ایسے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں لیکن خاطر خواہ انہیں نفع نہیں ہو رہا ہے، نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، پریشان ہیں۔ کتنے گھروں میں مختلف بیماریوں سے لوگ پریشان ہیں، گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، اور اخراجات پورے نہیں ہو پاتے،
کتنے گھروں میں شادی شدہ شادی لائق بچیاں ہیں اور ان کے لیے مناسب اور بہترین رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس طرح کے چاروں طرف سے بہت سارے حالات گزشتہ سالوں سے اور گزشتہ دنوں سے ان دنوں میں کچھ زیادہ ہی نظر آ رہے ہیں، اور پانی کا قحط اور پانی کی کمی، بہت سارے کنویں تو سوکھ گئے ہیں اور بہت سارے کنووں میں پانی بالکل اندر ہوتا جا رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ ایسے بہت سارے حالات ہیں، بچے ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں، ہماری بات نہیں سن پاتے، تعلیم پر توجہ نہیں دیتے۔ لہذا یہ سارے حالات ہمارے لیے بہت ہی پریشان کن ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں اور ہمارے آقا ہیں، انہوں نے اپنی امت کو کسی بھی حالت میں اور کسی بھی وقت میں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ ہر حالات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، آپ نے بتایا ہے کہ کیسے حالات میں کیا کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اور آپ نے امت کی تربیت فرمائی ہے۔ یہود و نصارہ مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے کیسے عجیب نبی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر ہدایات دیتے ہیں، اس کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو استنجا کا طریقہ سکھایا اور اس کے آداب بتائے، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کے آداب بتائے۔ تو جب مجلس ختم ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جا رہے تھے تو ایک جگہ کھڑے ہو کر چند یہودیوں نے بڑا مذاق اڑایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، چند یہودی وہاں کھڑے ہو کر بہت ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تمہارے کیسے عجیب نبی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور معمولی باتوں پر وہ ہدایات دیتے ہیں اور اس کے آداب بھی بتلاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے اور روتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے یہ لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان، اس پر پریشان اور غمزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ ان لوگوں سے شان سے کہو کہ ہاں ہمارے نبی ہمیں ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر چیز میں، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو، بڑی سی بڑی چیز کیوں نہ ہو، ہمارے نبی ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں۔ کسی بھی معاملے میں ہمارے نبی ہمیں دوسری قوموں کی طرف دیکھنے کا محتاج ہمیں نہیں بنائے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر، ہر معاملے میں، ہر حالات میں، ہر طرح کے حالات میں اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پر پریشانی کے حالات آ جائیں، مصیبتوں اور آفتوں کے حالات آ جائیں، جس طرح سے آج کل بعضی جگہ اس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی کی تکلیف ہو رہی ہے، کنووں میں پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسی طرح گھروں میں بے برکتی بڑھتی جا رہی ہے، تجارتوں میں خاطر خواہ نفع نہیں ہو رہا ہے، گھر کے مرد حضرات پریشان ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، بہترین رشتوں کا انتخاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ سب واقعی ہم کمزور بندوں کے لیے بڑے مشکل ترین حالات ہیں۔
ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں، اے اللہ کی بندیوں، اگر تم پر ایسے حالات پیش آ جائیں تو تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرو، اور یہ ذکر جسے استغفار کہتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، کثرت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام رکھو، اس کی برکت سے اللہ تعالی تمہارے اوپر آنے والی مصیبتوں، حالات اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جو اللہ کا بندہ یا جو اللہ کی بندی استغفار کو لازم پکڑ لیتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد کچھ دیر جتنا ہو سکے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ذکر جتنا ہو سکے پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے ہر طرح کی تنگی سے نکلنے کا بہت ہی آسان راستہ ان کے لیے پیدا کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سے نکلنے کے بڑے آسان راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ آدمی کو حیرانی ہوتی ہے کہ میں اتنی بڑی مصیبت سے کیسے نکل گیا، میں اتنی بڑی پریشانی سے کیسے نکل گیا۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کو لازم پکڑو، استغفار کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ کیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا آسان راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آخر یہ سہولتیں ہمارے لیے کہاں سے پیدا ہو گئی، کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی سہولت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر غم سے نکلنے کا استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسان راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ غم کسے نہیں ہے، ہر دل میں کوئی نہ کوئی غم، کسی کو اولاد کا غم، کسی کو کوئی اور، کسی کو کچھ اور، کسی کو کچھ اور، کوئی نہ کوئی غم جو ہے دلوں کو کھائے جا رہا ہے اور دلوں میں بسا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ واقعی اگر غموم اور اس طرح کے غم اور پریشان کن حالات ہوں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرو، اللہ تعالی بڑی آسانی کے ساتھ اس غم سے نکلنے کا آسان راستہ تمہارے لیے پیدا کر دیں گے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے نکلنے کا آسان راستہ پیدا کر دیں گے، دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات اور اس طرح کے آسان راستے پیدا فرما دیں گے کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوگا، اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آخر یہ سہولتیں اور اس قدر دلوں کو سکون اور اطمینان والے راستے میرے لیے کیسے کھل گئے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو لوگ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کا اہتمام رکھتے ہیں، کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں پر روتے ہیں اور اپنے گناہوں سے اللہ کے دربار میں معافی طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار طلب کرتے ہیں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی برکت سے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرمائیں گے، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھولیں گے کہ انہیں احساس اور گمان تک نہیں ہوگا، وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ آخر ہمارے لیے اس قدر کشادگی کے دروازے، اس قدر وسعت رزق کے دروازے اور اس قدر
خوشحالی کے دروازے کیسے کھل گئے، تجارتوں میں برکتیں اور اسی طرح گھروں میں برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے جو کبھی جھوٹ اور غلط نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ لہذا فرمایا کہ جو اللہ کے بندے، جو اللہ کے بندیاں استغفار کا اہتمام رکھتی ہیں اور اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے معافی طلب کرتی ہیں، استغفار کے کلمات بڑے آسان ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تنگی سے نکلنے کا ان کے لیے آسان راستہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں، ہر غم سے نکلنے کا آسان راستہ اللہ ان کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے انہیں رزق ملتا ہے جنہیں گمان بھی نہیں ہوتا کہ آخر یہ ہمارے لیے اس قدر کشادگی کے دروازے کہاں سے کھل گئے۔ رزق کے معنی صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ رزق ہر طرح کی ضرورت کی چیزوں کو مشتمل ہے، سواری بھی، اچھی سواری بھی رزق میں داخل ہے، اچھی صحت بھی رزق میں داخل ہے، بیماریوں سے نجات بھی رزق میں داخل ہے، نیک اولاد بھی رزق میں داخل ہے، فرما بردار اولاد بھی رزق میں داخل ہے، اچھا شوہر اور نیک شوہر بھی رزق میں داخل ہے۔ لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق اور عمدہ رزق عطا فرمائیں گے ایسے لوگوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے جو زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام رکھتی ہیں۔ محترم خواتین، حضرت عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے فقیہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی انہوں نے خدمت کی، اور آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی، لیکن اللہ نے بڑا غضب کا ذہن ان کو عطا فرمایا تھا، بڑی عقل مندی اللہ نے نصیب فرمائی تھی۔ 10 سال کی عمر میں بھی انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی، ان سے علم حاصل کیا اور بڑے عظیم محدث اور مفسر بنے، بڑے عظیم محدث اور مفسر بنے، آج بھی ان کی تفسیر بڑی مشہور اور معروف ہے۔ لہذا فرمایا کہ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ ایک آدمی ہے، ایک عورت ہے، اس نے وہ دن بھر 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام اور تہجد کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام اور عبادتوں کا اہتمام کرتی ہے، لیکن گناہوں سے نہیں بچتی، نماز بھی پڑھ رہی ہے، گناہ کا کوئی کام سامنے آ گیا وہ بھی کر رہی ہے، اس طرح سے گناہوں سے نہیں بچتی ہے۔ اور ایک عورت ہے وہ جو ہے فرائض کو ادا کر رہی ہے، فرض نمازیں ادا کر رہی ہے، واجبات ادا کر رہی ہے، لیکن گناہوں سے بچتی ہے، ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ ایک عورت ہے بہت زیادہ عبادت، رات بھر دن بھر عبادت میں ذکر میں مشغول اور پھر گناہ سے بھی نہیں بچتی، اور یہ عورت ہے جو فرائض اور واجبات کو ادا کرتی ہے لیکن گناہوں سے بچتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دوسری عورت زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ گناہ نیکی کرنے سے زیادہ گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ آج ہمارے اندر مزاج کیا ہے؟ آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مجھے معاف کیجئے کتنی مستورات ایسی ہیں الحمدللہ نماز کی پابند ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی پابند ہیں، دین کی باتیں کہنے اور سننے کا ان کا مزاج ہے، اور پھر جو ہے ذکر اللہ کا اہتمام رکھتی ہیں، بہت ساری عبادتیں تو ان کی ہیں، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں ترقی نصیب فرمائے، لیکن ٹی وی دیکھنے کی بھی عادی ہیں، ان کا سیل فون اٹھا کر کے دیکھا جائے تو کئی قسم کے گانے اس میں، کئی قسم کی ویڈیوز اس میں، کئی قسم کی تصویریں اس میں، عجیب و غریب کشمکش کے حالات ہوتے ہیں۔ اس لیے محترم خواتین،
عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بے انتہا ضروری ہے، اور نیکی کرنے سے کہیں زیادہ گناہ سے بچنا جو ہے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ وہ عام طور پر کہا جاتا ہے علاج سے زیادہ پرہیز کرنا بہتر ہے۔ ایک آدمی ہے پرہیز ہی نہیں کر رہا ہے، علاج پر علاج کیے جا رہا ہے، ڈاکٹر نے جن چیزوں کا پرہیز بتایا تھا ان چیزوں کا پرہیز ہی نہیں کرتا ہے، اور پھر علاج پر علاج کر رہا ہے، تو کہاں سے فائدہ ہوگا؟ فائدہ اسی وقت ہوگا کہ علاج بھی کرایا جائے اور پرہیز بھی کیا جائے۔ لہذا علاج سے زیادہ پرہیز مفید ہے۔ اسی طرح نیکیاں بھی ہم کریں لیکن اس سے کہیں زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ ایک عورت سے متعلق، ان کے بچے سے متعلق بڑی شکایت تھی کہ ان کا بچہ بہت غبی ہے، اس کو بالکل مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے لیکن اس کا ذہن بالکل نہیں چلتا ہے، بہت غبی ہے، وہ سبق ٹھیک نہیں سنا پاتا اور پریشان رہتا ہے۔ مدرسے والے اس بچے کو جو ہے گھر بھیج دینے کے مشورے کر رہے ہیں کہ یہ بچہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ لہذا تو اس بچے کے والد کو ایک بزرگ نے، اللہ والے نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی بیوی سے، اہلیہ سے کہیے، یعنی اس بچے کی ماں سے، آپ ان سے کہیے کہ اس بچے کو کے لیے تہجد میں دعا کرنے کا اہتمام کریں، اور دوسرا اس بچے کے لیے اس بچے کی بہترین ذہانت کی نیت کر کے اللہ کے سامنے خوب استغفار کرے اور صدقہ و خیرات کرے۔ الحمدللہ اس اللہ کی نیک بندی نے بہت اہتمام کیا، اس کا حیرت انگیز طریقے پر اس کا جو ہے اس کا بدلہ اور اس کا نتیجہ سامنے آیا کہ دھیرے دھیرے وہ بچہ جو بالکل نہیں چل رہا تھا، دھیرے دھیرے وہ بچہ جو بالکل نہیں پڑھ پا رہا تھا، بہت غبی تھا، بہت ذہن اس کا کند تھا، اور مدرسے والے اسے بھیجنے کی جو ہے تیاری کر رہے تھے، اسے واپس بھیج دینے کے لیے مشورے کر رہے تھے۔ اب وہی بچہ اپنے ماں کی دعاؤں کی برکت سے، اپنی ماں کے جو ہے استغفار کی برکت سے اور اپنی ماں کے صدقہ و خیرات کی برکت سے اب وہی بچہ جو ہے الحمدللہ پڑھنے لگا ہے اور چلنے لگا ہے اور جو ہے آگے بڑھنے لگا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے ذہن میں اس کا ذہن تیز ہوتا گیا اپنی ماں کی دعاؤں کی برکت سے، استغفار کی برکت سے۔ یہ کھلا ہوا مشاہدہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ، فرض نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ استغفار کا اہتمام کیجیے۔ یہ جو حالات ہیں، پانی کی تکلیف اور اسی طرح گھروں میں بے برکتی اور اسی طرح تجارتوں میں نقصانات اور تجارتی حالات، اب جو ہے بعض گھروں کے اندر مرد حضرات گھروں میں عورتوں کو نہیں بتاتے کہ ان کے اوپر کیسے کیسے حالات پیش آ رہے ہیں، باہر تجارت میں، ملازمت میں اور آفس میں ان پر کیسے کیسے حالات پیش آ رہے ہیں۔ کبھی نقصان ہو گیا، کبھی خسارہ ہو گیا، کبھی کسی نے دھوکہ دے دیا، کبھی کسی نے پریشان کر دیا، لیکن چونکہ عورتیں خامخواہ پریشان ہوں گی اس لیے گھروں میں آ کر کے نہیں بتاتے، لیکن وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے محترم خواتین، ہم جو ہے اپنے گھروں میں استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام رکھیں۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہر نماز کے بعد کم سے کم جتنا اللہ نے توفیق دی، کم سے کم 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کا اہتمام رکھیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبکہ اللہ نے حضور کے گناہوں کو، حضور تو معصوم پیدا کیے گئے، حضور تو دنیا کے اندر معصوم پیدا کیے گئے اور آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 سے 70 سے 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکل حالات کو ختم فرمائیں گے،
मुश्किलात को ख़त्म फरमाएंगे, तंगियों को ख़त्म फरमाएंगे, मुसीबतों और परेशानियों को ख़त्म फरमाएंगे और अल्लाह ताला खुशहाली के, सुकून और इत्मीनान के और बहुत ही बेहतरीन हालात अल्लाह ताला उसकी बरकत से पैदा फरमाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तरफ तरगीब दी। और फिर किताबों के अंदर लिखा है कि बुजुर्ग अल्लाह वाले बैठे हुए थे, एक आदमी उनके पास आया और आकर के उसने कहा कि हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे एक कोई अमल बताइए कि मेरी तिजारत में नुकसान हो रहा है, मेरी तिजारत में नुकसान हो रहा है। तो हजरत ने उससे फरमाया कि भाई इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करो, इंशाअल्लाह फायदा होगा। अब वो आदमी चला गया। फिर एक दूसरा आदमी आया और उसने कहा कि हजरत मुझे माल में बहुत नुकसान हो रहा है, माल में घाटा हो रहा है, माल या तो चोरी हो जाता है या लोग धोखा दे देते हैं और जो है तिजारत में नुकसान हो जाता है, बहुत परेशान हूं, मुझे कोई वजीफा दीजिए। तो हजरत ने फरमाया भाई इस्तिग़फ़ार करो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अब वो भी चला गया। और एक आदमी आया और उसने कहा कि हजरत कुओं में पानी नहीं है, बागों को सैराब करने के लिए, खेतों को सैराब करने के लिए, अच्छी फसल उगाने के लिए पानी नहीं है, कुओं में पानी सूख गया है, नहरों में पानी नहीं है, तालाबों में पानी नहीं है, आप दुआ कीजिए, मुझे कोई वजीफा दीजिए। तो हजरत ने फरमाया भाई इस्तिग़फ़ार करो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। वो भी चला गया। फिर एक चौथा आदमी आया और उसने कहा कि हजरत मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है, मुझे औलाद की बड़ी तमन्ना है, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मुझे औलाद हो जाए। मेरे यहाँ भी जो है खूबसूरत हंसता खेलता जो है एक खिलौना हमारे घर में भी आ जाए, हमारे घर में भी, हमारा घर भी औलाद से, बच्चों से आबाद हो जाए, आप दुआ कर दीजिए। हजरत ने फरमाया कि भाई इस्तिग़फ़ार करो, कामयाबी मिलेगी, इस्तिग़फ़ार करो, कामयाबी मिलेगी। तो वो भी चला गया। तो जितने मुरीदीन वहां बैठे हुए थे उन्होंने हजरत से पूछा कि हजरत अजीब बात है कि एक आदमी आया और उसने कहा कि माल में खसारा और घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आपने उसे भी इस्तिग़फ़ार करने के लिए कहा। एक आदमी आया और उसने कहा कि पानी नहीं है और कुएं सूख रहे हैं, नदी तालाब सूख रहे हैं, तो आपने कहा कि आपने उससे भी इस्तिग़फ़ार करने के लिए कहा। एक आदमी आया और उसने कहा कि औलाद नहीं है तो दुआ कर दीजिए, तो आपने उसको भी इस्तिग़फ़ार करने के लिए कहा। सबको जो है एक ही आपने वजीफा दिया। तो हजरत ने कुरान पाक की आयत तिलावत की फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा कि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला आसमान से, कि तुम्हारे इस्तिग़फ़ार की बरकत से आसमान से अल्लाह ताला बारिश को नाज़िल फरमाएंगे, अल्लाह ताला बारिश को नाज़िल फरमाएंगे। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हारे इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे मालों की हिफाजत फरमाएंगे और तुम्हारे मालों में इजाफा फरमाएंगे, तुम्हारे मालों की अल्लाह ताला तुम्हारे मालों में बरकत अता फरमाएंगे। वो बनीन, और अल्लाह ताला तुम्हें औलाद से नवाजेंगे, बेहतरीन औलाद से नवाजा जाएगा, फरमाबरदार औलाद से तुम्हें नवाजा जाएगा। वयजअल लकुम अन्हारा, और तुम्हारे इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला नहरों को जारी फरमाएंगे, नदियों को आबाद फरमाएंगे, तालाबों को फिर से अल्लाह ताला भरेंगे अपनी कुदरत से और बारिश के जरिए से। तो लिहाजा कुरान पाक में भी फरमाया गया इस्तिग़फ़ार हर मसले का हल है, इस्तिग़फ़ार हर मसले का हल है। इसलिए मोहतरम ख़वातीन, जहां आप 5 वक्त नमाजों का एहतमाम अपने घर में करती हैं, हर नमाज के बाद आखिरी दर्जा कम से कम 10 मरतबा और ज्यादा से ज्यादा जितना अल्लाह तौफीक दे उतना जो है रोजाना इस्तिग़फ़ार करने का एहतमाम करें और पूरे आलम के लिए दुआओं का एहतमाम करें। आज लोग बहुत परेशान हैं, हालात में घिरे हुए हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं, कहत साली में घिरे हुए हैं, चारों तरफ से मुसलमानों पर हालात आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं। एक तरफ जो है बातिल फितने उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत के एतबार से भी मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां
کتنے ہمارے بے قصور نوجوانوں کو لے جا کر مختلف غلط الزامات میں جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان سے نہ تو کوئی قصور ہوا نہ کوئی غلطی ہوئی، صرف شک اور شبہ کی بنیاد پر پورے ہندوستان میں کتنے مسلم نوجوانوں کو جو ہے لے جا کر کے بند کر دیا گیا۔ ان کی زندگیاں جو ماں باپ کی خدمت میں گزرنی چاہیے تھی، ان کی زندگیاں قوم کی فلاح اور بہبودی اور قوم کی خدمت میں گزرنی چاہیے تھی، آج ان کی زندگیاں 10 سال 15 سال 20 سال جیلوں میں گزر رہی ہیں۔ اس لیے محترم خواتین، چاروں طرف سے پورے ہندوستان میں خصوصاً پورے عالم میں عموماً مسلمانوں پر حالات ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہے، تجارتیں ٹھیک سے چل نہیں پا رہی ہیں، نقصان اور خسارے ہو رہے ہیں، حکومت سے پابندیاں لگ رہی ہیں، پانی کا بڑا قحط ہے۔ ایسے حالات میں ہماری بچیوں کے بہترین رشتے ہمیں نہیں آ رہے ہیں، یا کوئی رشتہ آتا بھی ہے تو وہ اتنے لمبے مطالبے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بچی کا ٹھیک سے رشتہ نہیں آتا، دعا کر دیجئے، اور بہت پریشان تھے۔ اس لیے محترم خواتین، ایسے حالات میں آپ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ان حالات کو ختم کرنے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مزاج کو اور اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کو گناہوں سے پاک کریں۔ یہ بے حیائی، فحاشی اور پھر جو ہے یہ ٹی وی کے پروگرام، فلمیں، ڈرامے اور سیریل اور اس طرح کی بیہودہ باتیں اور گھروں کے اندر رسوم و رواج، بدعت اور خرافات اور نہ جانے کیسی چیزیں، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اپنے گھروں میں ایک بہترین اور عمدہ دین و شریعت والا، قرآن اور سنت والا ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے دل کو، اپنے مزاج کو نیک بنائیں، اور اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کا اہتمام رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے استغفار کی برکت سے آپ کے گھروں میں کمانے، آپ کے بچے اگر جو ہے کما رہے ہیں، آپ کے شوہر اگر کما رہے ہیں، ان کی کمائیوں میں ترقی ہوگی، نقصانات کا اندیشہ نہیں ہوگا، پریشان حالی نہیں آئے گی، گھروں کے اندر مسائل اور حالات نہیں آئیں گے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون اور اطمینان اور راحت اور آرام اور بہترین زندگی نصیب فرمائیں۔ اور دوسری بات عورتوں کو کرنے کی یہ ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام رکھیں۔ صدقہ و خیرات کا اہتمام عموماً، مجھے معاف کیجیے، عموماً صدقہ و خیرات کے معاملے میں عورتیں جو ہے ذرا پیچھے رہتی ہیں۔ عورتوں کا مزاج تو جوڑنے جمانے کا ہوتا ہے، وہ اس لیے جو ہے جہاں تک ہو سکے صدقہ کرنے کا اہتمام رکھیں۔ تھوڑا بہت ہی صحیح، اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، صدقہ کرنے کا اہتمام رکھیں۔ علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں، اب تو دھیرے دھیرے وہ مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے، ورنہ ایک زمانے میں مزاج یہ تھا اللہ والوں کی تربیت کی برکت کی وجہ سے اور جو ہے عورتوں میں دینداری کی برکت کی وجہ سے، کہ جب وہ سب سے پہلے اپنے چولہے پر جاتی تھیں، اپنے کچن میں جاتی تھیں پکانے کے لیے، تو سب سے پہلے وہ چاول کی بوری میں سے اور آٹے کی بوری میں سے 1 مٹھی چاول اور 1 مٹھی آٹا اٹھا کر کے الگ رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ صدقے کا ہے، یہ صدقہ ہے۔ اور اس طرح جب 15 دن میں، 20 دن میں، 1 مہینے میں چاول کی ایک اچھی مقدار جمع ہو جاتی اور آٹے کی ایک اچھی مقدار جمع ہو جاتی، وہ چھپا کر کے کسی غریب عورت کو وہ جو ہے صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ آج عورتوں میں وہ مزاج کہاں ہے؟ آج عورتوں میں وہ مزاج نہیں ہے۔ لہذا محترم خواتین، اس کا اہتمام رکھیں۔ 1 مٹھی چاول روزانہ اب جو ہے ہم صدقے کا نکال دیں اور اسے جمع کریں، 15 دن، 20 دن، 1 مہینے میں وہ ایک اچھی مقدار 2-4 کلو، 5 کلو کی ایک اچھی مقدار ہو جائے گی، تو کسی غریب عورت کو اسے بطور صدقہ دے۔
بطور صدقہ دے دیں، یہ ایک بہت ہی نیک اور محبوب عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ قرآن حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تدفع البلاء او کما قال علیہ السلام کہ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو روکتا ہے، آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو روکتا ہے اور آسان راستے فراہم کرتا ہے، سکون والے راستے فراہم کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے صدقے میں ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے، صدقے میں ایسی طاقت اور قوت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں صدقہ و خیرات کا اہتمام رکھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی اللہ کی بندی کھانا پکانے کے لیے چولہے پر جائے اور وہ سالن میں یا کھانے میں صرف اس نیت سے کہ کوئی مہمان آ جائیں گے یا کوئی غریب سائل جو ہے صدقہ، کوئی غریب اور سائل ہمارے جو ہے در پر آ جائے گا مانگنے کے لیے تو ہم اسے دے دیں گے، اس نیت سے ایک مٹھی چاول زیادہ کر دیتی ہیں یا سالن میں 2-4 گھونٹ پانی زیادہ کر دیتی ہیں کسی غریب کو صدقہ دینے کے لیے، اگر خدا نخواستہ اس دن کوئی غریب آیا بھی نہیں، اس دن کوئی مہمان آیا بھی نہیں، تب بھی عورت کے اجر میں باقاعدہ ایک مہمان کو کھانا کھلانے کا اور ایک غریب کو صدقہ دینے کا اللہ ثواب لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ دل کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل کی نیت کیا ہے، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ دل کی نیت صحیح ہے، دل میں حسن نیت ہے، دل میں اخلاص ہے اور اسی نیت سے تم نے وہ قرض کیا تھا، اگرچہ کہ مہمان بھی نہیں آیا، غریب بھی نہیں آیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ مہمان کو کھلانے کا اور غریب کو صدقہ دینے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں تحریر کریں گے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی حسن نیت کو دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بستی میں بہت قحط آ گیا، پر بہت ہی زیادہ جو ہے خشکی اور قحط سالی آ گئی، باغات سوکھ گئے اور اسی طرح جو ہے بارش بند ہو گئی، لوگ دانے دانی کے محتاج ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو ایسے وقت میں لوگ بستی کو چھوڑ کر کے جانے لگے۔ ایک بوڑھا ایسے ہی بھوک کا مارا بہت ہی پریشان حال میں جو ہے اسی طرح بستی چھوڑ کر کے جا رہا تھا، تو اسے بہت بڑا پہاڑ نظر آیا، تو اس نے اس پہاڑ کو دیکھ کر دل میں یہ تمنا کی، دل میں یہ آرزو کی کہ اے کاش اس پہاڑ کے برابر اگر میرے پاس اناج ہوتا، میرے پاس چاول ہوتے، میرے پاس دال ہوتی، میرے پاس اس پہاڑ کے برابر بھی اگر میرے پاس اناج ہوتا تو میں اسے اپنی بستی والوں میں صدقہ کر دیتا۔ حالانکہ اس کے وہ پہاڑ تھا، اس کی حسن نیت کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ میرا یہ بندہ بڑے اخلاص کے ساتھ اتنی بہترین نیت کر رہا ہے، لہذا اس کے نامہ اعمال میں ایک پہاڑ اناج صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دو۔ اللہ اکبر، حسن نیت کی طرف اللہ دیکھتے ہیں۔ اس لیے محترم خواتین، آپ گھروں میں رہنے والی گھروں کی ملکہ ہیں، اللہ نے آپ کو فرصت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو عزت بھی عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو عفت بھی عطا فرمائی ہے، لہذا آپ جو ہے اپنی ان فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھ کر، اپنی ان فرصت کے اوقات کو اللہ کی ایک نعمت سمجھ کر کے بیکار کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے، ٹی وی اور دوسرے پروگراموں میں ضائع کرنے کے بجائے، بیکار ادھر ادھر پھرنے اور بیٹھنے، ان کے گھر ان کے گھر یا غیبتوں میں مصروف ہونے کے بجائے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، اللہ کے دیے ہوئے اس وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے میں لگائیں۔ اس سے انشاءاللہ بڑی برکتیں ہوں گی، اس سے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوشحالی کی امید ہے اور اللہ تعالی ہمارے حق میں بہترین فیصلے فرمائیں گے۔ اس لیے محترم خواتین، ہمیں جو ہے اپنے حالات کو، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔
ہمارے گھروں کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں نے کیا کچھ نہیں کیا، عورتوں سے تو بہت سارے جو ہے عورتیں اگر مطالبے پورے کرنا چاہیں تو وہ بڑی آسانی سے مطالبے پورے کر لیتی ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات بتائی کہ فرمایا کہ عورتیں مطالبہ پورا کرنے میں بہت ہی زیادہ آگے ہیں۔ اگر انہیں کوئی زیور چاہیے، اگر انہیں کوئی جو ہے اچھی چیز چاہیے، کوئی گھر کے ساز و سامان اور گھر میں پیش آنے والی اور گھر میں کام آنے والی کوئی چیز چاہیے تو وہ جو ہے اس طرح اپنے شوہر کو مناتی ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ اپنے شوہر کو چاہے وہ اپنا بیٹا ہو یا اسے اس طرح سے مناتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کوشش کر کے وہ چیز لے ہی آتا ہے۔ بہت سارے ہتھیارات عورتوں کے پاس ہیں، 2-4 آنسو ان کے عورت کے بڑے زبردست ہتھیار ہیں، اور پھر ان کا ناراض ہو جانا عورت کا بڑا زبردست ہتھیار ہے۔ لہذا مرد حضرات تیسے بھی کوشش کر کے وہ چیز کچھ دیر سے ہی صحیح گھر میں لے آتے ہیں۔ محترم خواتین، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو مطالبات کو منانے کی صلاحیت دی ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام کو منا لیتی ہیں، اپنے شوہروں کے دلوں کو جیت لیتی ہیں۔ مجھے معاف کیجئے، مجھے افسوس ہے کہ ہم دینی کاموں میں ایسا نہیں کرتے۔ کتنے گھروں میں مرد حضرات فجر کی نماز چھوڑ کر بے خبر ہو کر کے سوتے رہتے ہیں، عورتوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کتنے نوجوان بچے لڑکے جو ہے گھروں میں بے خبر ہو کر کے نمازوں سے بے پرواہ ہو کر، خاص طور پر فجر کی نماز سے بے پرواہ ہو کر گھروں میں سوتے رہتے ہیں، اور گھروں کا دروازہ صبح 8 بجے کھلتا ہے۔ مدرسے سے ایک بچہ گھر میں گیا، دیکھیے کیا عجیب بات ہے، مدرسے سے ایک بچہ گھر میں گیا، وہ مدرسے میں 8 مہینے رہا، 8 مہینے پڑھا، اس 8 مہینے میں ایک دن بھی اس کی فجر کی نماز جو ہے نہیں چھوٹی، قضا نہیں ہوئی، ضائع نہیں ہوئی۔ پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پورے جماعت کے اہتمام کے ساتھ اس بچے نے نماز پڑھی۔ 2 مہینے کے لیے وہ گھر گیا، 10 دن کے لیے وہ چھٹی میں گھر گیا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ 10 دن میں کتنی نمازیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ بھی فجر کی نماز مجھ سے ادا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ ایک بچہ جو 8 مہینے مدرسے میں رہ کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے، وہ گھر میں جاتا ہے تو اس کی ایک بھی نماز نہیں ادا ہوتی۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں اس طرح ہوا، تو وہ بڑی معصومیت سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں سب 8 بجے اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے میں نے پوچھا بھائی کتنے ہیں؟ بڑے بھائی 2 ہیں، بڑی بہنیں 2 ہیں، امی ابا رہتے ہیں، دادا دادی رہتے ہیں، سب رہتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں سب کے اٹھنے کا معمول 8 بجے ہے۔ ابا بھی 8-9 بجے اٹھتے ہیں، امی بھی 8 بجے اٹھتی ہیں، اس لیے حضرت مجھے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، کوئی مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہمارے گھروں کے دروازے 10 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 7 بجے کھلتے ہیں۔ اس لیے محترم خواتین، اللہ کے لیے اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ اگر آپ چاہیں، اگر آپ دل میں نیت کر لیں اور آپ یہ تہیہ کر لیں کہ مجھے پورے گھر کو نمازی بنانا ہے، میرے بچوں کو مجھے نمازی بنانا ہے، میرے شوہر کو مجھے نمازی بنانا ہے، آپ خود تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کے بعد محبت سے اپنے شوہر کو جو ہے نماز فجر کے لیے جگائیں، اپنے بچوں کو نماز فجر کے لیے جگائیں، نماز کی عادت ڈالیں۔ آئندہ کے لیے یہی ہماری نسلیں ہیں جو ہمارے دین کو آباد رکھیں گی، ہماری مسجدوں کو آباد رکھیں گی۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کل فجر کی نماز میں نوجوانوں کی تعداد بالکل نہ کے برابر ہے۔ صرف پرانے لوگ جو بڑے ضعیف العمر یا بڑے لوگ یا دعوت و تبلیغ سے منسلک یا علماء سے منسلک لوگ ہی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، ورنہ پورے محلے کے نوجوانوں سے مسجد خالی ہوتی ہے۔ کہاں چلے گئے وہ نوجوان جو دن بھر گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، دن بھر جو ہے وہ محلے کے کہلاتے ہیں، اور مسجد کے پاس میں گھر رہنے کے باوجود سالوں سے نوجوانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار ان کے باپ سے زیادہ ان کی مائیں ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کے والد سے کہیں زیادہ ان کی والدہ ہیں۔
اس لیے محترم خواتین اپنے نوجوان بچوں کو نمازی بنائیے، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائیے، اور خاص طور پر انہیں فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کا عادی بنائیے۔ آج فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، اور ایک صف سے 1.5 صف سے ایک صف سے پونی صف، اور جو ہے اس طرح سے جو ہے نمازی کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان معصوم بچوں کو اور ایک نئی نسل کو ہم نے نماز کا عادی نہیں بنایا، نماز کا اہتمام کرنا ہم نے نہیں سکھایا، تو آگے چل کر ہمارے یہ بچے کہاں سے نماز پڑھ پائیں گے، ہمارے لیے کہاں سے ذخیرہ آخرت بنیں گے۔ اس لیے محترم خواتین، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، اور آپ مطالبات کو منانے میں بڑی مہارت رکھتی ہیں۔ خدا کے لیے ان مطالبات کو دین میں استعمال کریں، اس صلاحیت کو دین میں استعمال کریں، اپنے شوہروں کو نمازی بنانے میں استعمال کریں، اور اپنے نوجوان بچوں کو نمازی بنانے میں استعمال کریں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ایک عورت نے اپنے نوجوان بچے سے یہ کہہ دیا کہ جب تک تو فجر کی نماز کا عادی نہیں بن جائے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر، انہوں نے ایسے ہی کہا تھا۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ دین کے معاملات میں کسی سے اس طرح سے کہنا بھی صحیح ہے، کہنا بھی صحیح ہے۔ ایک عورت نے، مجھے معلوم ہوا کہ ایک اللہ کی نیک بندی تھی، انہوں نے اپنے نوجوان بچے سے، جس سے انہیں بہت پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور وہ ایک ہی بیٹا، اس سے یہ کہہ دیا کہ جب تک تو فجر کی نماز کا عادی نہیں بن جائے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ اپنی ماں کی اس بات کو سن کر، اپنی ماں کی محبت کی اس بات کو سن کر، ان کے بات نہ کرنے کو دیکھ کر وہ نوجوان نماز کا عادی بن گیا، نماز کا پابند بن گیا۔ اس طرح کے مطالبات، اس طرح کے جو ہے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے گھر کے مردوں کو جو ہے نمازوں کا اور دین پر چلنے کا آپ اہتمام کرائیں، آپ جو ہے اس میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس لیے محترم خواتین، اللہ نے جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں، اللہ نے جو طاقت آپ کو دی ہے، جو صفات آپ کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان صفات کا جو ہے خوب لحاظ رکھیں، ان صفات کا خوب استعمال کریں۔ اور میں نے 2 بنیادی باتیں جو اس وقت بتائی ہیں، ایک ہے ہر نمازوں کا اہتمام تو ضروری ہے ہی، لیکن ہر نماز کے بعد آخری درجہ کم سے کم 10 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے استغفار کا اہتمام، اور استغفار کے کلمات استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور دوسرا صدقہ اور خیرات کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ صدقہ تو خیرات کرے، یہ نہ سوچیں کہ جتنا صدقہ دیں گے مال ہمارا کم ہوتا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کا مال، حرام کا مال جو دیکھنے میں زیادہ معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے مال میں گھاٹا، خسارہ اور نقصان ہوتا ہے، اور صدقات کے ذریعے سے مال میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، مال میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر دو چیزوں کا آپ اہتمام رکھیں، ایک ہے استغفار کا اور دوسرا ہے صدقہ و خیرات کا، اور سب کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصاً اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اور سب کے لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، امت پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ امت کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں قرآن اور سنت والا ماحول قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، بدعت اور خرافات کو ہمارے گھروں سے ختم فرما، رسوم اور رواج کو ہمارے گھروں سے ختم فرما۔ اے اللہ بے حیائی والے ماحول سے یا اللہ ہمارے گھروں کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، یا اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنا، یا اللہ ان کی آخرت بھی اچھی بنا۔ یا اللہ کتنے ماں باپ، کتنی مائیں اپنے بچوں کی غباوت کی وجہ سے، ان کے کن ذہن ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں۔ مکتب سے بھی بار بار شکایتیں آتی ہیں کہ تمہارا بچہ نہیں پڑھ پاتا، اسکول سے بھی بار بار شکایتیں آتی ہیں تمہارا بچہ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ اے اللہ کتنے درد سے وہ مائیں یا اللہ تیرے حضور میں دعائیں مانگتی ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، بچوں کو ذہین اور فتین بنا۔ اے اللہ انہیں عقل مند بنا، یا اللہ ان کے دماغوں کو تیز فرما۔ یا اللہ انہیں دنیا کے علوم بھی عطا فرما، آخرت کے علوم بھی عطا فرما، دنیا بھی ان کی اچھی بنا، یا اللہ آخرت بھی ان کی اچھی بنا۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ جتنی مستورات یہاں جمع ہیں یا اللہ سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ سب کو یا اللہ اس مجلس میں جڑنے اور کہنے سننے کا پورا اجر نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے نیک تمناؤں کو پوری فرما، یا اللہ سب کی نیک آرزوؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ کتنے ماں باپ یا اللہ اپنے بچوں کے رشتے کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، یا اللہ انہیں نیک صالح اور بہترین جوڑے نصیب فرما، ہر طرح کی سہولتیں ان کے لیے مہیا فرما، ہر طرح کی سہولتیں ان کے لیے مہیا فرما۔ یا اللہ تجارتوں میں برکت عطا فرما، مسلمانوں کے املاک کی حفاظت فرما، ان کی تجارتوں کی حفاظت فرما، ان کے دکانوں مکانات کی حفاظت فرما، نقصان اور خسارے سے حفاظت فرما، دشمن کی سازشوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ اسی لیے ہم پر یہ حالات آ رہے ہیں، اسی لیے ہم پر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ یا اللہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے رہنے کا اور صدقہ و خیرات کے اہتمام کرنے کا یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن نیک لوگوں نے، جن تیرے صالح بندوں نے یا اللہ اس مجلس کا اہتمام کیا، یا اللہ اس کے پیچھے انہوں نے اپنے وقت کو لگایا، اپنے مال کو لگایا، یا اللہ اپنی صلاحیتوں کو لگایا، یا اللہ ان کے دل میں تو نے اس کی فکر پیدا فرمائی، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان سب کو صحیح یا اللہ ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی تیرے دین کا کام ہو رہا ہے اور جس طریقے سے بھی ہو رہا ہے اور یا اللہ وہ طریقہ تجھے پسند ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کے نیک حاجتوں، ضرورتوں اور تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرما، سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرما۔
یا اللہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ مکاتب دینیہ کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما، مرکز نظام الدین کی حفاظت فرما، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما۔ آپ نے جتنے بھی شرور اور فتنوں کی پناہ مانگی ہے ان تمام سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔